بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کیسر و کسرا ایپیسوڈ 18۔ میں یمن کے گورنر کو بھی شہنشاہ کی طرف سے تمہاری اعانت کا حکم بھجوا سکتا ہوں۔ عاصم نے جواب دیا، معاف کیجیے، میں محلات، زمین اور باغات کی تلاش میں یہاں نہیں آیا۔ یہ درست ہے کہ میری زندگی کی تمام راتیں میرے وطن کی خاک میں دفن ہو چکی ہیں، لیکن میں وہاں اس آگ کی چنگاریاں نہیں لے جاؤں گا جس کے شعلے میں نے دمشق میں دیکھے ہیں۔ میرے ہم وطنوں کے لیے قدرت کی یہی سزا کچھ کم نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے۔ سین نے کہا، نوجوان، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، ورنہ عرب پر ایرانیوں کے حملے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ عرب کا بہترین علاقہ یمن ہے اور وہ پہلے ہی ہمارے قبضے میں ہے۔ عراقی عرب کے قبائل ہمارے پہلے سے ہی جاگزار ہیں، اور باقی عرب ایک ایسا صحرا ہے جس سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ تم کن حالات میں اپنے گھر سے نکلے ہو، لیکن تم ہمیشہ کے لیے اپنے وطن کو خیر بات کہہ چکے ہو، تو مجھے اپنا دوست سمجھو۔ میں تمہیں یہ احساس نہیں ہونے دوں گا کہ تمہارا کوئی وطن یا گھر نہیں۔ تم دمشق کے حالات سے بہت پریشان ہوتے ہو۔ میں خود بھی ایرانی لشکر کے طرز عمل سے خوش نہیں ہوں، لیکن یہ جنگ کا زمانہ ہے اور ایرانی لشکر فاتح کی حیثیت سے ماضی کی ان روایات پر عمل کر رہا ہے جو رومیوں نے قائم کی ہے۔ عاصم نے پریشان ہو کر کہا، لیکن آپ تو اس جنگ کے مخالف تھے۔ ہاں، میں اس جنگ کی مخالفت کی سزا بھگت چکا ہوں۔ میں قیصر کو یہ سمجھانے گیا تھا کہ تم شہنشاہ ایران کو ناراض کر کے ایک بہت بڑا خطرہ موڑ لے رہے ہو۔ ایران اور روم کی بھلائی اسی میں ہے کہ انہیں جنگ سے بعد رکھا جائے۔ کسرا شہنشاہ مورس کے قاتلوں کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر تم روم کی تباہی سے بچانا چاہتے ہو تو قسطنطنیہ کو ایسے آدمی کے حوالے کر دو جو پرویز کی رنجش دور کر سکتا ہو۔ مجھے خدشہ تھا کہ فوکاس براہ راست میری باتوں سے متاثر نہیں ہوگا، اس لیے میں نے اس سے ملاقات کرنے سے پہلے بااثر عمرہ کو ہم خیال بنانا ضروری سمجھا، لیکن کسی نے فوکاس کو بتا دیا کہ میں سینٹ کے ارکان کو مرعوب کر رہا ہوں اور مجھے قید کر لیا گیا۔ پھر مجھے قبرص کے ایک قید خانہ میں یہ اطلاع ملی کہ قسطنطنیہ میں انقلاب آ چکا ہے، فوکاس قتل کر دیا گیا ہے اور نئے قیصر نے مجھ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی ہے۔ میں قبرص سے قسطنطنیہ پہنچا اور مجھے ایک قیدی کی بجائے ایک معزز مہمان کی حیثیت سے نئے قیصر ہرکل کے دربار میں پیش کیا گیا۔ میں نے ہرکل کی طرف سے اپنے شہنشاہ کو دوستی کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری قبول کر لی، اور میرا خیال تھا کہ خسرو پرویز ہرکل کی بات سے دوستی کا پیغام سن کر خوش ہوگا، یہ جنگ ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ میری دوسری حماقت تھی۔ انطاکیہ پہنچ کر مجھے معلوم ہوا کہ پانی سر سے گزر چکا ہے اور اب اس طوفان کو روکنا میرے بس کی بات نہیں۔ فوکاس نے جو آگ جلائی تھی اب خطرناک شعلوں کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ اب میں اگر اسے بجھانے کی کوشش بھی کروں تو مجھے اپنے ہاتھ جلانے کے سوا کچھ نہ حاصل ہوگا۔ میں انطاکیہ سے یہاں پہنچا، مجھے معلوم ہوا کہ اہل دمشق اس شخص کو موت کے گھاٹ اتار چکے ہیں جسے میں دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ قابل عزت سمجھتا تھا۔ تھیوڈس نے مجھے رومیوں اور شامیوں سے محبت کرنا سکھایا تھا، لیکن ان کے نزدیک اسے آگ میں جلانے کے لیے یہ بات کافی تھی کہ وہ میرا سسر تھا۔ عاصم نے پوچھا، اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سین نے جواب دیا، میں پرویز کا ایک سپاہی ہوں، اور میری سب سے بڑی غلطی یہی تھی کہ میں نے ایک سپاہی کے حدود سے باہر پاؤں رکھنے کی کوشش کی تھی۔ اپنے شہنشاہ کا خادم ہوں اور میرے آقا کو صلح اور امن کے راستہ دکھانے والوں کی بجائے ایران کی فتوحات کے پرچم لہرانے والوں کی ضرورت ہے۔ میری وفاداریاں ایران کے لیے ہیں۔ اگر حالات نے ایران کو بازنطینی سلطنت کا دشمن بنا دیا ہے تو میں اپنے حصے کی ذمہ داریوں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ اب ایران کا لشکر قسطنطنیہ فتح کیے بغیر نہیں رکے گا، اور بازنطینی مقبوضات میں کے عوام کی بھلائی اسی میں ہے کہ قسطنطنیہ جلد فتح ہو جائے، کیونکہ یہ جنگ جتنا طول کھینچے گی اس قدر ان کی مظلومیت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تم اہل دمشق کے حالات سے بہت متاثر ہو، لیکن جنگ کے آئین ہم نے نہیں بنائے۔ روم اور ایران صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ اس قسم کا برتاؤ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اگر ہمارا کوئی شہر
رومیو کے قبضے میں آ جائے تو وہاں کے عوام کے ساتھ ان کا سلوک اس سے بہتر نہ ہوگا۔ عاصم نے کہا میں یہ ماننے کے لیے تیار ہوں کہ اگر فوکاس شہنشاہ مورس کو قتل کر کے بازنطینی سلطنت پر قبضہ نہ کرتا تو ایران کا حملہ کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی، لیکن اب جب کہ فوکاس قتل ہو چکا ہے اور نیا قیصر ایران کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا خواہش مند ہے تو پرویز کے لیے اس جنگ کو جاری رکھنے کا کیا جواز ہے؟ سین نے جواب دیا ہمارے شہنشاہ کے لیے جنگ جاری رکھنے کی سب سے بڑی وجہ ان کی فتوحات ہے۔ ایک شکست خوردہ فوج ہمیشہ صلح اور امن کی طرف راغب ہوتی ہے، لیکن ایک فاتح لشکر ایک کامیابی ہمیشہ دوسری کامیابی کا راستہ دکھاتی ہے۔ مجھے یہ کہنے میں تامل نہیں کہ روم اور ایران کبھی ایک دوسرے کے دوست نہ تھے، بعض حالات نے عارضی طور پر انہیں جنگ بند کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ خسرو پرویز کو بحرام سے نبڑنے کے لیے شہنشاہ مورس کی اعانت کی ضرورت تھی۔ مورس یہ محسوس کرتا تھا کہ بحرام کے مقابلے میں پرویز کو مدد دینا رومیو کے لیے زیادہ سود مند ہوگا۔ بحرام سے انہیں یہ امید تھی اور نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ لڑے بغیر اپنی سلطنت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی رومیو کے حوالے کر دے گا، لیکن پرویز کے متعلق شہنشاہ مورس کی اس بات کا یقین تھا کہ وہ ایک کمزور ہمسایہ ثابت ہوگا۔ پرویز نے رومیو کی اعانت کے صلے میں آرمینیا کے بیشتر علاقے ان کے حوالے کر دیے تھے، لیکن رومیو نے یہ سمجھ لیا تھا کہ کسرا نے ہمیشہ کے لیے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، تو ان کی غلطی تھی۔ پرویز کو اپنے کھوئے ہوئے علاقے واپس لینے کے لیے کسی بہانے کی ضرورت تھی، اور فوکاس کے ہاتھوں مورس کے قتل سے اسے یہ بہانہ مل گیا۔ اگر شہنشاہ مورس قتل نہ ہوتا تو ممکن ہے کہ 2-4 سال اور خیریت سے گزر جاتے، لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ ایران اور روم کے جو تعلقات ہنگامی مسلطوں کے تحت استوار ہوئے تھے وہ کسی دائمی امن کی ضمانت ہو سکتے ہیں۔ اگر آرمینیا میں ایرانی لشکر کو کسی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تو ممکن ہے کہ وہ پرویز اپنی تلوار نیام میں کرنے پر مجبور ہو جاتا، لیکن اب رومیو کے مقابلے میں اسے اس پہلی بار اپنی قوت کا احساس ہوا ہے، اور یہ احساس اس قدر شدید ہے کہ صلح اور امن کے الفاظ بھی سننا گوارا نہیں کرتا۔ عاصم نے کہا لیکن آپ ان سب باتوں کے باوجود اس جنگ کو پسند نہیں کرتے۔ سین نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا میری پسند ناپسند کوئی معنی نہیں رکھتی۔ انطاکیہ میں شہنشاہ سے ملاقات کے بعد میرے لیے صرف 2 راستے تھے، ایک یہ کہ میں پوری قوت کے ساتھ اس جنگ کے خلاف اپنی آواز بلند کروں اور وہ مجھے بزدل یا رومیو کا طرفدار سمجھ کر کچل ڈالیں، اور دوسرا یہ کہ میں اس حقیقت کو اعتراف کر لوں کہ اس لڑائی کو روکنا اب میرے بس کی بات نہیں ہے۔ صلح اور جنگ کے متعلق سوچنا ایک بادشاہ کا کام ہے، مجھے صرف ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے جو ایرانیوں کے ایک سپاہی کی حیثیت سے مجھ پر عائد ہوتی ہیں۔ میں نے دوسرا راستہ اختیار کیا ہے، اور یہ اس لیے نہیں کہ مجھے خون بہانے میں کوئی لذت محسوس ہوتی ہے، بلکہ اس لیے کہ مجھے ہمیشہ کے لیے اس آدمی کی نگاہوں سے گر جانا پسند نہیں جسے وقت آنے پر کوئی اچھا مشورہ دے سکتا ہوں۔ خسرو پرویز کبھی میرا دوست تھا اور میرے مشوروں پر عمل کرتا تھا، لیکن اس وقت اس کے صلاح کار ایسے لوگ ہیں جنہیں میرے سامنے دم بھرنے کی جرأت نہ تھی۔ میری آخری میں یہی تھی کہ کسی دن میں اس کا کھویا ہوا اعتماد حاصل کر سکوں گا، اور وہ صلح دامن کے حق میں میری آواز اور شہنشاہ کے کانوں کو ناخوشگوار محسوس نہیں ہوگی۔ میری غیر حاضری میں بعض حاسدوں نے شہنشاہ کے کانوں میں زہر بھرنے کا موقع مل گیا تھا، لیکن میں انہیں اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ شہنشاہ قریب یہاں پہنچ رہا ہے اور اس کے بعد شاید مجھے کسی محاذ پر بھیج دیا جائے، لیکن جب تک میں یہاں ہوں تمہیں اپنے مستقبل کے متعلق سوچنے کی ضرورت نہیں۔ دمشق پہنچنے سے پہلے میری بیوی اور بیٹی تمہاری پناہ میں تھی، اب تم میری پناہ میں ہو۔ تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا، میں صرف اپنا فرض ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے ہم دنیا کی ہر خوشی اور غم میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اگر میں تمہارے لیے کچھ نہ کر سکا تو مجھے ساری عمر افسوس رہے گا۔ عاصم کچھ دیر سر جھکائے سوچتا رہا، بالآخر اس نے مغموم لہجے میں کہا جب میں گھر سے نکلا تھا تو مجھے سر چھپانے کے لیے کسی جگہ کی ضرورت تھی۔ اب میں نہیں جانتا کہ میرا سفر کہاں ختم ہوگا۔ مجھے ایران اور روم کی جنگ سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن مگر آپ نے مجھ کو ایک غریب الدیار سمجھ کر میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا ہے تو آپ مجھے احسان شناشاس نہیں پائیں گے۔ میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا۔ سین نے کہا میں تمہارا شکر گزار ہوں اور تمہیں کوئی ایسا حکم نہیں دوں گا
جو کہ باپ اپنے بیٹے یا مالک میں ایسا حکم نہیں دوں گا جو ایک باپ اپنے بیٹے یا ایک دوست اپنے دوست کو نہ دے سکے۔ میرا پہلا حکم یہ ہے کہ تم اپنے کمرے میں جا کر لباس تبدیل کرو اور پھر واپس آ کر ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ سین مسکراتا رہا اور عاصم یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس خوش واضح انسان کی نگاہیں سنگلاخ چٹانوں کو بھی موم بنا سکتی ہیں۔ وہ اپنے دل میں محبت اور اطاعت کی دھڑکنیں محسوس کرتا ہوا اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ پھر جب وہ کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں لیٹا سین کی باتوں پر غور کر رہا تھا تو اسے ایک الجھن سی محسوس ہوتی تھی۔ اسے یہ توقع نہ تھی کہ ایران کا ایک جرنیل اس سے اس درجہ بے تکلفی کے ساتھ پیش آئے گا۔ پھر اسے سین کی گفتگو کے دوران میں یوسفیہ کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھ کر بار بار یہ محسوس ہوا تھا کہ وہ کسی ذہنی کرم میں مبتلا ہے اور سین کا مقصد اس کی دلجوئی سے کہیں زیادہ اپنی بیوی کو مطمئن کرنا ہے۔ عاصم کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ زمانے کی گردش نے ایک جڑی انسان کو امن اور جنگ کے متعلق اپنا موقف تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ چند دن بعد کسرا پرویز انطاکیہ سے دمشق پہنچ گیا اور ایران کے لشکر نے شام کے کئی اور شہروں کو تخت و تاراج کرنے کے بعد لبنان پر یلغار کر دی۔ لبنان کے ساحلی شہر دفاعی لحاظ سے خاصے مضبوط تھے اور سمندر کی طرف سے ان کی رسد کمک کے راستے کھلے تھے، لیکن رومیوں کی سراسیمگی کا یہ عالم تھا کہ وہ کسی جگہ بھی جم کر مقابلہ نہیں کرتے تھے۔ دمشق میں پرویز کی آمد کے بعد سین کی یہ پریشانی دور ہو چکی تھی کہ وہ شہنشاہ کی نگاہوں سے گر چکا ہے۔ اب وہ دربار میں ان چند سرکردہ جنرلوں کی دوش بدوش کھڑا ہوتا تھا جو جنگی امور کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ پرویز دمشق کے اس عالی شان محل میں مقیم تھا جہاں فتح سے قبل رومی حاکم رہا کرتے تھے۔ سین صبح ہوتے ہی محل میں چلا جاتا اور غروب آفتاب تک وہاں مصروف رہتا۔ بعض اوقات وہ گھر آ کر بھی کئی گھنٹے مختلف محاذوں کے جنگی نقشے تیار کرنے میں منہکم رہتا تھا۔ ان ایام میں عاصم کی حالت ایک ایسے انسان کی سی تھی جو کسی تیز رفتار ندی کی بھیانک گرداب سے نکلنے کے بعد کنارے کے چٹان کی دوسری طرف ایک بڑے دریا کی طغیانیوں کا مشاہدہ کر رہا اور جسے آگے بڑھنا یا پیچھے ہٹنا یکساں دشوار اور ہمت شکن محسوس ہوتا۔ یہ چٹان سین کا گھر تھا جہاں پاؤں جمانے کے بعد وہ ماضی کے گرداب کو بھول جانا چاہتا تھا، لیکن اس کے آگے اس کے مستقبل کی تمام منزلیں زیادہ بھیانک اور زیادہ حوصلہ شکن طوفان کے آغوش میں چھپی ہوئی تھی۔ یہ گھر حال اور مستقبل کے درمیان ایک جزیرہ تھا جہاں اس کی خواہش صرف زندہ رہنے کی تک محدود تھی۔ وہ الگ صبح اٹھتا، اپنے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتا، پائیں باغ میں ٹہلتا اور پھر جب اپنے گرد و پیش سے اکتاہٹ محسوس کرنے ہونے لگتی تو مہمان خانے کے ایک کمرے میں جا بیٹھتا۔ یوسفیہ اس کے ساتھ حسب معمول انتہائی شفقت سے پیش آتی، لیکن کبھی کبھی اسے ایسا محسوس ہوتا کہ وہ اپنے دل پر جبر کر کے مسکرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جنگ کے باعث جو اداسی دمشق کے در و دیوار پر چھائی ہوئی تھی وہ کبھی کبھی اس کے پروکار چہرے کو بھی مغموم بنا دیتی تھی۔ نوکر جن کی تعداد اب 7 تک پہنچ چکی تھی مختلف محاذوں پر ایرانیوں کی فتوحات کی خبر لاتے تھے۔ یوسفیہ بظاہر ان خبروں پر مسرت کا اظہار کرتی، لیکن عاصم کو بارہا ایسا محسوس ہوتا کہ سین کی بیوی اپنے صحیح احساسات پر پردہ ڈالنے کی ناکام کوشش کر رہی۔ فسطینہ اس سے مختلف تھی۔ اسے اس بات پر فخر تھا کہ وہ سین کی بیٹی ہے اور اس کا باپ شہنشاہ سے ہم کلام ہوتا ہے اور اسے ایران کا سب سے بڑا جرنیل اور پرویز کو ساری دنیا کا فاتح دیکھنا چاہتی تھی۔ رومی اور یونانی سپاہیوں کی تباہی اور اہل شام کی مظلومیت کے متعلق اس کے تاثرات ماں سے قطعاً مختلف تھے۔ وہ بے حس یا سنگ دل نہ تھی۔ کبھی کبھی شامیوں کی مظلومیت کی داستانیں سن کر اس کے شگفتہ چہرے پر غم کے بادل چھا جاتے تھے، لیکن ایرانیوں کے مظالم سے شاکی ہونے کے باوجود اسے یہ لمحہ یاد تھا کہ رومی بلا وجہ اس جنگ کو طول دے کر اہل شام کے مصائب میں اضافہ کر رہے ہیں، اور اکثر کہتی تھی کہ کیسر یہ چاہتا ہے کہ وہ ایران کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کی فوج ہر محاذ سے بھاگ رہی ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ وہ ہار نہیں مانتا؟ اگر وہ ہمارے شہنشاہ کی اعانت قبول کر لے تو یہ جنگ ختم ہو سکتی ہے۔ کاش رومیوں کو کوئی یہ بات سمجھا سکتا کہ ایرانی قسطنطنیہ فتح کیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ فسطینہ مختلف طریقوں سے عاصم کو یہ سمجھانے کی کوشش بھی کیا کرتی تھی کہ ایران کے لشکر میں ایک بہادر سپاہی کے لیے
شہرت اور ناموری کے دروازے کھلے ہیں. اگر تم چاہو تو ابا جان تمہارے لیے بہترین عہدہ حاصل کر سکتے ہیں. تم کسی دن ایران کے شہنشاہ کو بھی اپنا گرویدہ بنا سکو گے. لیکن عاصم اس باتوں کو ایک بچے کی دل لگی سمجھ کر گفتگو کا موضوع بدل دیتا. کچھ دنوں سے عاصم نے سین کے گھر میں بیکاری کے لمحات گزارنے کے لیے فارسی زبان سیکھنی شروع کر دی. اس کی درخواست پر سین فوج کا ایک عمر رسیدہ سپاہی کو اپنے گھر لے آیا تھا، جس نے نو شیرواں کے زمانے میں گرفتار ہونے کے بعد ایک رومی افسر کے غلام کی حیثیت سے اپنی جوانی کے ابتدائی سال قسطنطنیہ اور شام کے مختلف شہروں میں گزارے تھے. اس بوڑھے سپاہی کا نام فیروز تھا اور وہ اپنی مادری زبان کے علاوہ سریانی، رومی، یونانی زبانوں میں بے تکلفی سے گفتگو کر سکتا تھا. عاصم کو سین کے گھر میں بیکاری کے لمحات گزارنے کے لیے کسی ساتھی اور فیروز کو بڑھاپے میں کسی قدردان کی ضرورت تھی. چنانچہ وہ چند دن میں ایک دوسرے کے ساتھ خاصے بے تکلف ہو گئے. فیروز درمیانے قد اور دورے جسم کا ایک تندرست اور توانا آدمی تھا. اس کے بال سفید ہو چکے تھے لیکن چہرے پہ ابھی تک جوانوں کی سی تازگی نظر آتی تھی. سین نے اسے عاصم کو فارسی سکھانے کے علاوہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی سونپ دی تھی. وہ سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتا تھا. کبھی کبھی عاصم اور فیروز سیر و شکار کے بہانے گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر سے باہر نکل جاتے اور جب وہ تھک کر کسی درخت کی چھاؤں میں بیٹھ جاتے تو فیروز اپنے بچپن یا جوانی کی کوئی دلچسپ داستان شروع کر دیتا. ایک رات عاصم فیروز سے باتیں کر رہا تھا. سین کا ایک نوکر کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا جناب آقا آپ کو یاد فرما رہے ہیں. عاصم کسی توقف کے بغیر اٹھا اور نوکر کے پیچھے چل دیا. تھوڑی دیر بعد وہ سین کے کمرے میں داخل ہوا. وہ ایک خوبصورت قلین پر بیٹھا ایک نقشہ دیکھنے میں منحکم تھا. عاصم کچھ دیر تاز بضب کی حالت میں کھڑا رہا اور پھر ادب سے اس کے سامنے بیٹھ گیا. سین نے نقشہ لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا اور اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا عاصم تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ شہنشاہ نے میرا مشورہ مان لیا ہے. تم تو اس کا مطلب ہے کہ اب جنگ ختم ہو جائے گی. نہیں، اس نے مسکرا کر جواب دیا. اس مرتبہ میں نے اپنی صلح کا مشورہ دینے کی حماقت نہیں کی بلکہ اس بات پر زور دیا کہ ہمیں یروشلم پر چڑھائی کرنے سے پہلے لبنان کی چند اور بندرگاہوں پر قبضہ کر لینا چاہیے تاکہ رومیوں کا بحری بیڑا ہمارے لیے کسی پریشانی کا باعث نہ ہو. ہمارے جرنیلوں کو اکثریت اس بات کے حامی تھے کہ ہمیں کسی تاخیر کے بغیر یروشلم پر چڑھائی کر دینی چاہیے. وہاں سے کل یہودیوں کا ایک وفد آیا تھا. انہوں نے بھی شہنشاہ پر زور دیا تھا کہ رومی افواج فیصلہ کن جنگ لڑنے کی نیت سے یروشلم میں جمع ہو رہی ہے، اس لیے ہمیں حملے میں تاخیر کر کے انہیں مزید تیاری کا موقع نہیں دینا چاہیے. لیکن میں نے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اگر یروشلم کے محاصرے نے طول کھینچا تو اہل روم کو اپنی بحری قوت سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل جائے گا. اس لیے ہمیں یروشلم کا محاصرہ کرنے سے پہلے ان کی کمک کے راستے بند کر دینے چاہیے. آج ایک طویل بحث کے بعد شہنشاہ نے میری تجویز مان لی اور اس کے ساتھ ہی مجھے کیساریا کا محاصرہ کرنے والے لشکر کی کمک پہنچانے کا حکم دے دیا. میں کل صبح یہاں سے 3000 سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہو جاؤں گا. چند دن تک شہنشاہ خود بھی لبنان کے محاذ پر پہنچ جائیں گے. میں الگ صبح فوج کے مستقر میں چلا جاؤں گا اور وہاں سے محاذ پہ روانہ ہو جاؤں گا. اس لیے شاید تم سے دوبارہ ملاقات کا موقع نہ ملے. میں تم سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ تم یہیں رہو گے اور میری غیر حاضری میں دمشق چھوڑ کر جانے کی کوشش نہیں کرو گے. یہ حکم نہیں بلکہ ایک درخواست ہے، ایک ایسے شخص کی درخواست جو تمہیں اپنا بیٹا سمجھنے میں ایک راحت محسوس کرتا ہے. میری عمر کا انسان نئے ساتھی اور دوست تلاش نہیں کرتا، لیکن تمہیں دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم جیسے ہمیشہ سے میرے ساتھ ہو. عاصم نے متاثر ہو کر کہا اس گھر سے میرے لیے کوئی جگہ نہیں، اس گھر سے باہر میرے لیے کوئی جگہ نہیں. اگر ہو بھی تو بھی میں آپ کی اجازت کے بغیر نہیں جاؤں گا. سین مسکرایا. میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھوڑی دیر بعد عاصم اپنے بستر پر لیٹا اور اپنے دل میں سین کی گفتگو دہرا رہا تھا. اسے اس بات کی کوئی خوشی نہ تھی کہ پرویز نے لبنان کی بندرگاہوں میں فتح کرنے کے متعلق سین کا مشورہ مان لیا ہے. تاہم یہ پہلا موقع تھا کہ اس کے خیالات میں ایرانیوں کی فتح کے حق میں تھے اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ سین محاذ جنگ پہ جا رہا تھا. عاصم کو سین کے گھر میں زندگی کے تمام آسائشیں میسر تھی. ماضی کے زخم آہستہ آہستہ مندیل ہو رہے تھے اور وہ دنیا جیسے عاصم اپنے پیچھے چھوڑ آیا تھا دنوں، ہفتوں اور مہینوں کے پردوں میں چھپتی جا رہی تھی.
ابتدا میں جنگ کے متعلق وحشتناک خبریں اسے پریشان کیا کرتی تھی، اور ہر نئے شہر یا قلعے یا ایرانیوں کی فتح یابی کی خبر سننے کے بعد اپنے دل میں ناخوشگوار دھڑکنیں محسوس کیا کرتا تھا۔ لیکن اب وہ ان خبروں کے عادی ہو چکا تھا۔ ایرانیوں کی بربریت کے خلاف اگر اس کے دل میں کوئی نفرت تھی تو وہ سین سے عقیدت کے جذبات میں دب چکی تھی۔ تاہم جب وہ تنہائی کے لمحات میں اپنے حال اور مستقبل کے متعلق سوچتا تو اسے اس قسم کے خیالات پریشان کرنے لگتے۔ میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ اس گھر میں میری کیا حیثیت ہے؟ میں کب تک روم اور ایران کی جنگ سے بے تعلق رہ سکتا ہوں؟ یہ گھر اس دنیا میں میری آخری جائے پناہ ہے۔ سین نے اس وقت میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے جب میرا کوئی سہارا نہ تھا۔ کوئی وفاداری کا یہ تقاضا نہیں کہ میں اس کے دوستوں کو اپنے دوست اور اس کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھوں۔ وہ میدان جنگ میں میرے متعلق کیا سوچتا ہوگا؟ اس کی بیوی جو عیسائی ہونے کے باوجود صبح و شام اپنے شوہر کی سلامتی کی دعائیں مانگتی ہیں، اور اس کی بیٹی جس کا چہرہ ایرانیوں کی فتوحات کی خبریں سن کر دمک اٹھتا ہے، میرے متعلق کیا سوچتی ہوں گی؟ یہ نوکر جنہیں فسطینہ میری بہادری کے قصے سنا کر مرعوب کرنے کی کوشش کیا کرتی ہے، میرے متعلق کیا خیال کرتے ہوں گے؟ کبھی کبھی اس سے گھر کی چار دیواری کے اندر ایسی گھٹن سی محسوس ہونے لگتی اور اس کا جی چاہتا کہ وہ بے بسی اور مجبوری کی زنجیریں توڑ کر کسی ایسے ویرانے کی طرف نکل جائے جہاں اسے جاننے والا کوئی نہ ہو۔ لیکن پھر مکان کے کسی گوشے سے فسطینہ کے معصوم کہہ کے سنائی دیتے اور زندگی کی تلخ حقائق ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے۔ ایک دن فسطینہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ عاصم کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ کائنات کی ساری خوشیاں اور تمام کہہ کے اس کی آنکھوں میں سما گئے ہیں۔ وہ بولی، ابا جان کا خط آیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے 3 شہر اور فتح کر لیے ہیں، دیکھیے یہ ان کا خط ہے۔ انہوں نے امی جان کو آپ کے متعلق بھی چند باتیں لکھی ہیں، میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں۔ وہ لکھتے ہیں، مجھے ہمیشہ اس بات کا خیال رہتا ہے کہ میں ساری عمر اس کی نیکی کا بدلہ نہیں دے سکوں گا۔ میں واپس آ کر اسے کسی ایسے کام پر لگا دوں گا جو اس کے خواہش کے مطابق ہو۔ میں نے شہنشاہ سے اس کا ذکر کیا تھا، انہوں نے فرمایا تھا کہ ایسا نوجوان ہماری طرف سے انعام کا مستحق ہے۔ میں کسی دن موقع ملتے ہی اسے شہنشاہ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ عاصم کوئی جواب دینے کی بجائے اس انجان لڑکی کی طرف دیکھتا رہا اور قدرے توقف کے بعد بولی، مجھے یقین تھا کہ ابا جان آپ کے لیے کوئی بڑا عہدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب آپ شہنشاہ کے سامنے پیش ہوں گے تو آپ کے لیے عزت اور شہرت کے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ ممکن ہے آپ کسی لشکر کے سالار بن جائیں، یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو کسی علاقے کا حاکم بنا دیا جائے۔ عاصم مسکرایا، اگر میں سالار یا حاکم بن جاؤں تو تم خوش ہو جاؤ گی؟ ہاں، اس نے سنجیدہ ہو کر جواب دیا۔ پھر کسی کے کہنے کی جرت نہ ہوگی کہ آپ جنگ میں حصہ لینے سے خوف کھاتے ہیں، اور آپ کو کسی کی بھیڑیں چرانے کا خیال بھی نہ آئے گا۔ فسطینہ ہنستی ہوئی واپس جا رہی تھی۔ عاصم پہلی بار چند برس آگے ان دنوں کا تصور کر رہا تھا جب وہ کسرا کی فوج کے ایک سالار کی حیثیت سے کسی بڑی مہم سے واپس آ رہا ہوگا، اور کسی خوبصورت محل کے دروازے پر اس کامسن لڑکی کی بجائے ایک عورت اس کے استقبال کے لیے کھڑی ہوگی۔ لیکن تھوڑے دیر بعد اسے یہ حسین تصورات مزکہ خیز محسوس ہونے لگے۔ وہ اپنے دل میں کہہ رہا تھا، ہو سکتا ہے کہ میں پرویز کی فوج میں بڑے سے بڑا عہدہ حاصل کر لوں، لیکن یہ ممکن نہیں کہ کسی خوبصورت محل پر میرا انتظار کرنے والی عورت فسطینہ ہو۔ میں عرب ہوں اور سین کی بیٹی یہ کسی ایرانی شہزادے کی راہ دیکھنے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ میں اسے اپنے دل میں جگہ دے سکتا ہوں، لیکن میری دنیا اس کے لیے بہت تنگ ہے، اور اس کی دنیا میں میری حیثیت ان ستاروں سے، اور اس کی دنیا میں میری حیثیت ان ستاروں سے مختلف نہیں ہوگی جن کی چمچماہٹ طلوع آفتاب کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر جب اپنی غریب الوطنی کم آئے گی اور بے بسی کے احساس سے اس کا دم گھٹنے لگا تو اس کے دل میں گہرائیوں میں وہ جذبہ خود پسندی کروٹیں لینے لگا جو زندگی کے ہر امتحان میں ہر ایک بدوی کا آخری سہارا تھا۔ اب وہ اپنے دل کو تسلی دے رہا تھا، میں اپنے ماضی کو واپس نہیں لا سکتا، لیکن مجھے اپنے حال اور مستقبل سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس دنیا کی راحتیں ان لوگوں کے خراج ہیں جو تلوار کی نوک سے اپنا راستہ صاف کرتے ہیں، اور میں اپنی تلوار پر بھروسہ کر سکتا ہوں۔ زندگی میں میرا ایک اور ایسا دوست اور ساتھی ہے جس نے مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ اسی نے میرے لیے سین کے گھر کا دروازہ کھولا ہے، اور یہی مجھے آئندہ کے لیے اس کی دوستی کا مستحق ثابت کر سکتی ہے۔ اپنی قوت بازو پر اعتماد کر کے میں ایران کے عالی نسل شہزادوں کے دوش بدوش کھڑا ہو سکتا ہوں۔ اگر یہ لوگ مجھے ایک بہادر آدمی سمجھتے ہیں تو میں انہیں مایوس نہیں کروں گا۔
ایک دن آسم فیروز کے ساتھ سیر کو نکلا اور دیر تک جبل شیخ کے دل فریب وادیوں میں گھومتا رہا۔ شام کے قریب گھر پہنچتے ہی اسے سین کی آمد کی اطلاع ہوئی اور اس نے اپنے دل میں خوشگوار دھڑکنیں محسوس کرتے ہوئے ایک نوکر سے پوچھا، وہ ٹھیک ہے نا؟ ہاں بالکل ٹھیک ہیں، اس نے جواب دیا۔ آسم کوئی اور سوال کیے بغیر آگے بڑھا اور استبل کے سامنے گھوڑے سے کود پڑا۔ ایک نوکر نے بھاگ کر گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ آسم چند سانے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرنے اور تھپکیں دینے کے بعد زین اتارنے لگا۔ اچانک اسے ایک بلند کہکا سنائی دیا۔ وہ مڑ کر پائیں باغ کی طرف دیکھنے لگا۔ فسینہ چند قدم دور ایک خشک پوش اور وجیح نوجوان کے ساتھ انتہائی بے تکلفی سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ اس کی مسکراہٹوں کے جواب میں پوری قوت کے ساتھ ہنسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آسم کو اپنی طرف متوجہ کر کے فسینہ آگے بڑھی اور اس نوجوان کو کھوکھلے کے حلق میں اٹک کر رہ گئے۔ فسینہ نے قریب آ کر کہا، ابا جان آ گئے ہیں؟ انہوں نے آتے ہی آپ کے متعلق پوچھا ہے، آپ نے بہت دیر لگائی۔ آسم نے کہا، میں ذرا دور نکل گیا تھا۔ کہاں ہیں وہ؟ اندر سو رہے ہیں۔ اور وہ کون ہے؟ فسینہ نے جواب دیا، یہ ایرج ہے اور ایران کا ایک بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ مدائن میں اس کا گھر ہمارے گھر کے سامنے تھا۔ اس کا باپ ابا جان کا دوست تھا۔ یہ آرمینیا کی جنگوں میں 2 بار زخمی ہو چکا ہے اور اب لبنان کے محاذ سے ابا جان کے ساتھ آیا ہے۔ ایرج جو تذ بذب اور پریشانی کی حالت میں کھڑا تھا، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا۔ فسینہ نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، یہ آسم ہے، اگر یہ ہماری مدد نہ کرتے تو آج شاید ہم یہاں نہ ہوتے۔ آسم نے ایرج کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن اس نے مسافہ کرنے کی بجائے آسم کے گھوڑے کی گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یہ گھوڑا بہت خوبصورت ہے۔ ایک ثانے کے لیے آسم کی رگوں کا سارا خون سمٹ کر اس کے چہرے پہ آ گیا۔ تاہم اس نے ضبط سے کام لیتے ہوئے، یہ گھوڑا خوبصورت بھی ہے اور شریف بھی، اور عرب گھوڑوں کی ظاہری حسن کی بجائے ان کی شرافت کی زیادہ قدر کرتے ہیں۔ ایرج نے گھور کر آسم کی طرف دیکھا اور کہا، ہم گھوڑے کی شرافت کا اندازہ کرنے کے لیے اس کے سوار کو دیکھتے ہیں۔ اگر ہماری ملاقات اس گھر کی بجائے کسی اور جگہ ہوتی تو میں اپنے نوکروں سے کہتا کہ اس گھوڑے کو ایک اچھے سوار کی ضرورت ہے۔ اب میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ آسم نے زین اتار کر نوکر کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اس کی قیمت ایک بہادر اور شریف دوست کی مسکراہٹ ہے۔ فسینہ جواب تک پریشانی کی حالت میں ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ ایرج سے مخاطب ہو کر بولی، آپ کو یہ کیسے خیال آیا کہ ہمارے گھر میں مہمان اپنے گھوڑے فروخت کرنے آتے ہیں؟ ایرج کا غرور پریشانی میں تبدیل ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی خفت مٹانے کی کوشش کرتے ہوئے صرف بات کو بدلا کہ میں تو صرف مذاق کر رہا تھا۔ فسینہ، مجھے معلوم تھا کہ یہ عرب اپنے گھوڑے پر جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ نوکر گھوڑے کو استبل کے اندر لے گیا اور فسینہ نے آسم کی طرف متوجہ ہو کر کہا، ابا جان بہت تھکے ہوئے ہیں، وہ بیدار ہوں گے تو میں انہیں آپ کے متعلق بتا دوں گی۔ فسینہ وہاں سے چل پڑی۔ ایرج اس کے ساتھ ہو لیا۔ فیروز نے آگے بڑھ کر آسم کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ایرج ایک انتہائی مغرور اور بد مزاج نوجوان ہے، اور اس کا غرور بلا وجہ نہیں۔ یہ ایران کے انتہائی بااثر خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ لوگ اپنے ساتھ برابری کا دعویٰ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اگر اس کے دل میں سین کا احترام نہ ہوتا تو یہ تلخ کلامی آپ کے لیے انتہائی خطرناک نتائج پیدا کر سکتی تھی۔ آسم نے کہا، فیروز، کیا تم بھی یہ کہنا چاہتے ہو کہ مجھے منہ پر طباچہ کھا کر مسکرانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی؟ فیروز نے جواب دیا، نہیں، میں یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ کو ایک ازدے کے منہ میں ہاتھ دینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کم از کم اس وقت جب تک آپ کے بازوں میں اس کے جبڑے چھیڑنے کی قوت نہ ہو۔ میں جانتا ہوں کہ سین کی پناہ میں تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔ ایران میں بہت کم لوگ اس سے زیادہ بااثر ہیں۔ وہ شہنشاہ کا دوست ہے اور اس کے اثر رسوخ کا یہ عالم ہے کہ آج جب کہ سینکڑوں ایرانی عیسائی ہونے کے شبہ میں موت کے گھاٹ اتارے جا رہے ہیں، بڑے سے بڑا مجوسی پیشوا بھی یہ اعتراض کرنے کی جرات نہیں کرتا کہ سین کی بیوی عیسائی ہے، لیکن یہی اس کی ایک ایسی کمزوری ہے جس سے کسی وقت بھی اس کی دشمن فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تم اس بات پر حیران ہو کہ سین روم اور ایران کی لڑائی کا مخالف ہونے کے باوجود خوشی سے محاذ پر چلا گیا تھا، لیکن میرے لیے یہ بات کوئی معمہ نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آج اس کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ اپنی بیوی کو شہنشاہ اور عمرہ اور سب سے زیادہ مجوسی کہانوں کے عطاب سے بچانا ہے۔ اگر تمہیں اس سے کوئی ہمدردی ہے تو تمہاری کوشش بھی یہی ہونی چاہیے کہ تمہاری وجہ سے اس کا کوئی دوست دشمن نہ بن جائے۔ ایرج ایک ایسا نوجوان ہے جس کی دشمنی اس کے لیے خطرناک نتائج پیدا کر سکتی ہے۔
آسم نے فروز کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا میں تمہارا شکر گزار ہوں اور تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میری وجہ سے سین کو کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، میں احسان فراموش نہیں ہوں۔ جب آسم اور فروز باتیں کر رہے تھے، مکان کے کمرے میں یوسفیہ ایرج اور اپنی بیٹی کی ناخوشگوار بحث سن رہی تھی۔ حسینہ کہہ رہی تھی آج یہ توقع نہ تھی کہ آپ اس آدمی کی توہین کریں گے جس نے اپنی جان پر کھیل کر ہماری عزت بچائی۔ آپ کو یہ کیسے خیال آیا کہ وہ گھوڑے پر سواری کرنا نہیں جانتا؟ وہ ایرج اسے مطمئن کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ حسینہ اس سے دل لگی کر رہا تھا، ایک عرب کو اس قدر حساس نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یوسفیہ کچھ دیر ان کی بحث سنتی رہی، بالآخر اس نے کہا ایرج وہ ایک غریب الوطن ہے لیکن ہمارا محسن ہے، کم از کم تمہیں ہماری خاطر اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہیے تھا۔ ایرج نے کہا مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ اسے اتنی اہمیت دیتی ہیں۔ بہرحال حسینہ کو معلوم ہے کہ اس نے میرے ساتھ بھی کوئی رائے نہیں کی، اگر ابھی تک اس کے دل میں کوئی رنجش ہے تو میں جانے سے پہلے اسے دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ یوسفیہ نے کہا بیٹا میں تمہاری شکر گزار ہوں، اب حسینہ کا گلا بھی دور ہو جانا چاہیے۔ حسینہ بولی امی جان مجھے کوئی گلا نہیں۔ سین کمرے میں داخل ہوا اور ایرج اور حسینہ ادب سے کھڑے ہو گئے۔ سین نے اپنی بیوی کے قریب بیٹھتے ہوئے تھکی ہوئی آواز میں پوچھا آسم ابھی تک نہیں آیا؟ سین کمرے میں داخل ہوا، آسم ابھی تک نہیں آیا؟ حسینہ نے جواب دیا جی وہ آ گیا ہے، اسے یہیں بلا لو بیٹی۔ حسینہ باہر نکل گئی اور سین نے ایرج کی طرف متوجہ ہو کر کہا ایرج بیٹھ جاؤ، تم کھڑے کیوں ہو؟ ایرج بیٹھ گیا اور سین نے قدر توقف کے بعد کہا میں بہت دیر سویا ہوں، تم نے آرام نہیں کیا؟ جی میں نے بھی تھوڑی دیر آرام کر لیا ہے۔ سین نے کہا میں تمہیں آسم کے متعلق بتانا چاہتا تھا۔ جی ہاں، اور میں ابھی اس سے ملاقات بھی کر چکا ہوں، میرے خیال میں ایسے آدمی کو ہماری فوج میں ہونا چاہیے تھا۔ میں بھی یہی محسوس کرتا ہوں کہ وہ ایک اچھا سپاہی بن سکتا ہے۔ سین یہ کہہ کر یوسفیہ کی طرف متوجہ ہوا، میرے خیال میں اب تک وہ فارسی میں کافی دسترس پیدا کر چکا ہوگا۔ ہاں وہ بہت ذہین ہے، اگر اس کا لب و لہجہ درست ہو جائے تو کسی کو شک بھی نہیں گزرے گا کہ وہ عرب ہے۔ سین نے کہا عربوں کا حافظہ بہت تیز ہوتا ہے، میں نے کئی ایسے تاجر دیکھے ہیں جو مختلف زبانوں میں بے تکلفی سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ حسینہ کمرے میں داخل ہوئی اور اپنی ماں کے قریب بیٹھ گئی، لیکن آسم تز بزب کی حالت میں دروازے کے باہر کھڑا رہا۔ سین نے فارسی میں کہا او آسم ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوا اور سین کے اشارے پر ایرج کے قریب بیٹھ گیا۔ سین نے کہا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ جنگی مہمات سے فارغ ہونے کے بعد اطمینان سے تمہارے متعلق سوچوں گا۔ تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ جنگ اب ایک فیصلہ کن دور میں داخل ہو چکی ہے۔ غزہ کے سوا بحیرہ روم کے مشرقی ساحل کے تمام قلعے ہمارے قبضے میں آ چکے ہیں۔ اب ہماری فوجیں فلسطین میں داخل ہو گئی ہیں، جہاں دشمن کا سب سے بڑا حصار یروشلم ہے۔ رومی اب اپنی تمام قوت وہاں جمع کر رہے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ یروشلم میں شکست کھانے کے بعد وہ مشرق میں کسی اور محاذ پہ ہمارا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں کریں گے، اور اس شہر پر قبضہ کرنے کی خواہش پوری ہونے کے بعد ہمارا شہنشاہ بھی شاید جنگ جاری رکھنے میں کوئی فائدہ نہ دیکھے۔ مجھے صرف ایک رات کے لیے گھر ٹھہرنے کی اجازت ملی ہے، کل میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ اب میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہیں کچھ مدت اور یہاں ٹھہرنا پڑے تو تم اداس تو نہیں ہو جاؤ گے؟ آسم نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ حسینہ کا چہرہ مسرت سے تمتما اٹھا اور یوسفیہ حیرت زدہ ہو کر آسم کی طرف دیکھنے لگی۔ آسم نے کہا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کبھی ضرورت پڑے تو میں آپ کے خیمے پر پہرا دے سکوں۔ سین نے جواب دیا تم اپنے دوستوں کے خیموں پر پہرا دینے کے لیے نہیں بلکہ دشمن کے قلعوں پر فتوحات کے پرچم لہرانے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے تمہیں پہچاننے میں غلطی نہیں کی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ کسی دن میں تمہاری شجاعت آزما کارناموں پر فخر محسوس کر سکوں گا، لیکن اگر تم جنگ سے نفرت کرتے ہو تو تمہیں محض میری خاطر فوج میں شامل ہونے کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اچھی طرح سوچ لو۔ میں نے بہت سوچا ہے، آسم نے اطمینان سے جواب دیا۔ ایرج نے کہا تمہیں یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ لڑائی کے میدان میں عزت و ناموری کی طرف ہر نئے قدم کے ساتھ جان کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔
میں آرمینیا کی جنگوں میں 2 بار زخمی ہو چکا ہوں. میں نے میدان میں گرنے والے بڑے بڑے سرماؤں کو پانی کے ایک گھونٹ کے لیے ترستے دیکھا ہے. عاصم نے حقارت امیز تبسم کے ساتھ ان کی طرف دیکھا اور کہا, آپ کو میرے متعلق پریشان نہیں ہونا چاہیے, میں گرتے وقت آپ سے پانی نہیں مانگوں گا. یوسفیہ نے مغموم لہجے میں کہا, بیٹا کہیں تمہارے دل میں یہ خیال تو نہیں آیا کہ اس گھر میں تمہاری ضرورت نہیں؟ نہیں, عاصم نے جواب دیا, میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ اس گھر کو اپنا گھر سمجھنے کے بعد مجھ پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں. سین سے کچھ دیر اور باتیں کرنے کے بعد عاصم جب باہر نکلا تو وہ اسے ایسا محسوس کرتا تھا کہ اس کے دل میں ایک بوجھ تھا جو اتر چکا ہے. اگلے دن طلوع آفتاب کی 1 ساعت قبل عاصم سفر کی تیاری کر چکا تھا. نوکر استبل کے سامنے گھوڑوں کی باگیں تھامے کھڑے تھے, لیکن سین اور ایرج ابھی تک باہر نہیں نکلے تھے. عاصم کچھ دیر باغ میں ٹہلنے کے بعد اپنے کمرے میں چلا گیا. نوکر ناشتہ لے آیا اور وہ کھانے پہ بیٹھ گیا. تھوڑی دیر بعد فسینہ دبو پاؤ کمرے میں داخل ہوئی اور اسے اپنے دل میں ناخوشگوار دھڑکنے محسوس ہوتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا. وہ بولی, مجھ کو ڈر تھا کہ آپ مجھے دیکھے بغیر چلے جائیں گے. رات سوتے وقت میرے ذہن میں کئی باتیں تھیں, لیکن اب مجھے معلوم نہیں کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں. فسینہ, عاصم نے اپنی پریشانی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا, کیا تمہارے والدین تمہارا یہاں آنا پسند نہیں کرتے؟ تمہارا آنا پسند نہیں کریں گے؟ وہ مسکرائی. ابا جان یہ جانتے ہیں کہ ان کے بعد آپ سے بڑھ کر میرا کوئی محافظ نہیں ہو سکتا, اور امی جان کو بھی معلوم ہے کہ آپ کو الوداع کہنے آئی ہوں. ابھی ان سے میرا جھگڑا ہو گیا تھا. وہ کہتی تھی کہ آپ کو جنگ سے نفرت ہے اور آپ صرف مجھے خوش کرنے کے لیے جنگ میں حصہ لینے جا رہے ہیں. اور تم نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ ایک بہادر انسان جنگ سے خائف نہیں ہو سکتا. عاصم نے کہا, تم واقعی اس سے خوش ہو کہ میں ایران کی فوج میں شامل ہو رہا ہوں؟ تمہاری والدہ عیسائی ہیں اور میرا خیال ہے کہ تمہارا مذہب بھی ان سے مختلف نہیں. مجھے ڈر ہے کہ کل تم بھی مجھے ایک وحشی اور خونخوار انسان نہ سمجھنے لگو. فسینہ نے جواب دیا, میرے والد کسرا کے دوست ہیں. وہ ایران کے ایک نامور جرنیل ہیں اور میں فتوحات شہرت اور عظمت کے راستے میں ان کا ساتھ دینے والوں کو وحشی یا خونخوار نہیں کہہ سکتی. میں جانتی ہوں کہ جب آپ چلے جائیں گے تو دمشق کا شہر میرے لیے سونا ہو جائے گا, لیکن میں یہ بھی محسوس کرتی ہوں کہ آپ اس دنیا میں صرف میرے والد کے رفیق بن کر ہی کوئی قابل عزت مقام حاصل کر سکتے. میں چاہتی ہوں کہ جب کوئی آپ کا ذکر کرے تو میں فخر سے اپنا سر اونچا کر سکوں. جب آپ فتوحات کے پرچم لہراتے ہوئے واپس آئیں تو میں آپ کے راستے میں پھول نچھاور کروں. میرے لیے سب سے بڑی خوشی ہو سکتی ہے کہ ایران میں کسرا اور میرے والد کے بعد آپ کا رتبہ سب سے بلند ہو. میں یہ ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ تم ایک عرب ہونے کے باوجود ایرج جیسے لوگوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ عزت اور احترام کے حقدار ہو. آج کی قسط کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.